اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے ہیں سورہ طارق آیت نمبر 11 سے 17 تک۔ آج یہ ہمارا سورہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آج بھی ہم دیکھیں گے آج کی آیات بھی قسم سے شروع ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص بات آنے والی ہے، یا کسی چیز کی اہمیت اب یہاں پر بتائی جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی بات ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ دلائی ہے، جس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، جس کے لیے اللہ نے قسم کھائی ہے۔ تو سب سے پہلے کس چیز کی قسم کھائی؟ آسمان کی۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی، اور وہ آسمان کون سا آسمان ہے؟ ذات الرج، جو بارش والے آسمان کی قسم۔ اور یہاں پر اگر ہم اس کا لغوی معنی دیکھیں، ڈکشنری معنی، رج ان کا جو معنی ہوتا ہے ڈکشنری معنی لوٹنا، پلٹنا، اور بارش بھی دیکھیں بار بار اور پلٹ پلٹ کر ہوتی ہے، اسی لیے یہاں پر بارش کے لیے یہ لفظ آیا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا معنی بارش کے ہیں، اور دوسرا بھی اس کا معنی بتایا کہ اس بادل کے ہیں جس میں بارش ہو، یا پھر آسمان کی قسم کھائی اس آسمان کی جو بار بار بارش برساتا ہے۔ پھر نیکسٹ آیت میں والارض، اور زمین کی قسم کھائی، اور زمین کس طرح سے ہے؟ ذات الصدع، پھٹنے والے کی، اور پھٹنے والی زمین کی قسم کھائی ہے۔ تو دیکھیں جب اس میں بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب زمین پھٹتی ہے، پھٹنے والی زمین سے کیا مراد؟ یعنی اس زمین سے پھر نباتات نکل آتے ہیں جب زمین پھٹتی ہے، اور جب زمین پھٹتی ہے تو واقعی آپ دیکھیں پودا باہر نکل آتا ہے، پھر اسی زمین سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمین کی قسم کیوں کھائی؟ یعنی پھر اسی طرح ایک دن آئے گا اور اس دن بھی پھر زمین پھٹے گی، اور اس دن کوئی پودے نہیں اگیں گے، کوئی پودا نکل نہیں آئے گا، اس دن کوئی چشمے نہیں نکلیں گے، اس دن سارے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے زمین کی قسم کھائی، اس لیے زمین کو پھٹنے والی کہا ہے کہ یہ پھٹے گی ایک دن، اور اس دن سارے مردے باہر نکل آئیں گے۔ اب یہاں پر اس کے بعد دیکھیں، یہاں یہ جواب قسم ہے، جس بات کے لیے قسم کھائی تھی وہ بات یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ یہ اللہ نے قسم کھا کر یہ بات ہمیں بتائی ہے، تو ذرا توجہ سے سنیں کیا فرماتے ہیں۔ انہو، بے شک، بلا شبہ، وہ کون سی چیز؟ قرآن، بے شک وہ قرآن، لقول فصل، البتہ قول فیصل ہے۔ یعنی بے شک یہ قرآن یعنی دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے، یعنی یہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ قرآن یقیناً قول فیصل ہے۔ اور اس میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہے کہ یہ قرآن حق ہے، اور قتادہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے کہ قرآن حق ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حکم اور عدل پر مبنی ہے۔ اس میں اگر آپ قرآن کو دیکھیں، اس میں کوئی آپ ایسی ناانصافی والی بات یا ظلم والی چیزیں نہیں دیکھیں گے، اس میں عدل ہے، یہ عدل پر مبنی ہے۔ تو یہاں قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کو بیان کیا ہے کہ یہ قرآن حق ہے، اور پھر فرمایا وما ہوا، اور نہیں ہے وہ، یعنی نہیں ہے یہ قرآن بالہزل، ہنسی مذاق، یہ ہنسی کی اور بے فائدہ کوئی بات نہیں ہے، قرآن کو ایسے نہ سمجھے، اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، بلکہ بالکل حق پر مبنی ہے۔ پھر کافروں کے بارے میں بتایا گیا، کیونکہ وہ تو اس قرآن کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، قرآن کو بڑا حقیر سمجھتے تھے، اس کو جھٹلاتے تھے، قرآن کے بارے میں کہتے تھے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی، افسانے لکھے ہوئے، اس میں پہلے قوموں کے قصے ہیں، یہ تو بس کہانیاں ہیں۔ تو یہاں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا کہ یہ قرآن حق ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں، اگر ہم دیکھیں اس قرآن کو تو واقعی آج کل آپ دیکھیں گے کچھ مسلمانوں کو وہ بھی قرآن کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ، اس کے احکامات کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کا حق ادا کرنے والے بنیں۔
کوئی اس کی حوروں کا، دیکھیں آپ قرآن میں جیسے حوروں کا ذکر آیا، فرشتوں کا ذکر آیا ہے، جنت اور جہنم کا ذکر آیا ہے، حجاب کا ذکر ہے۔ کئی لوگوں کو آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کو لے کر لطیفے بناتے ہیں، ان چیزوں کو لے کر یعنی اپنی مذاق کے گفتگو میں ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ہنسی مذاق، بس ایک نان سیریس والا ایٹیٹیوڈ، اس کو بس کوئی اہمیت نہیں دینا، اس کے احکامات کو کوئی اہمیت نہیں دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کوئی بے فائدہ بات نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا ہم بھی دیکھتے ہیں، جیسے آج دیکھیں سب سے پہلی جو آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے آسمان کی قسم کھائی جو یعنی جس سے بارش ہوتی ہے، بار بار بارش ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بارش کا ذکر کیا آسمان سے، پھر اس کے بعد یہاں پر قرآن کا ذکر آیا ہے۔ تو تھوڑا سا آپ دیکھیں اس کو کمپیئر کر کے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو برساتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جب بارش برستی ہے تو ایک مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہی اللہ تعالیٰ کی وہی بھی جب نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن جب یہ دلوں پر اترتا ہے تو یہ بھی مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اب آپ کمپیئر کرتے جائیں، دونوں کو ملاتے جائیں، ایک وہ بارش جو آسمان سے ہو رہی ہے، ایک وہ بارش جو وحی کی بارش ہے۔ اب دیکھیں جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو زمین چاہے کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، جیسے ہی بارش کی بوندیں اس پر پڑنے لگتی ہے تو وہ اپنے اندر پانی کو جذب کر کے وہ زمین پھر نرم پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح جب قرآن یہ اللہ کی وحی جب دلوں پر اترتی ہے، جب دلوں پہ ہم اس کو جذب کرنے لگتے ہیں قرآن کی آیات کو، یہ احکامات کو، تو یہ بھی سخت دلوں کو یہ نرم کر دیتی ہے، پھر دل بھی نرم پڑنے لگتے ہیں۔ جس طرح ایک سخت زمین بارش سے نرم ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ کی وحی سے دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں، پھر نصیحت حاصل کرنا بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے، پھر انسان بڑا عاجز مزاج بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بارش سے اور کیا ہوتا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو گرد و غبار صاف ہو جاتا ہے، جتنی گندگیاں ہیں، گرد ہے، وہ بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب وحی کی بارش ہوتی ہے تو دل سے وہ ساری یعنی گندگیاں ہیں، جو گرد و غبار ہے، وہ سب صاف ہو جاتے ہیں، دل صاف ہو جاتا ہے۔ جیسے دل میں کیا چیز کا گرد ہوں گے یا غبار یا گندگیاں ہیں، منافقت ہے، نفرتیں ہیں، حسد ہے، کینے ہیں، بغض ہے، ریاکاری ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ لیکن جب یہ وحی کی بارش ہوتی ہے تو دل صاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب بارش ہوتی ہے تو آپ دیکھیں اس زمین سے پودا نکل آتا ہے، ہریالیاں اگتی ہیں، پھر وہ پھل پھول دیتے ہیں۔ اسی طرح جب وحی کی بارش دل پر ہوتی ہے تو پھر مردہ دلوں سے بھی آپ دیکھیں جب وہ نرم پڑ جاتے ہیں، وہ گندگیاں جب دلوں سے صاف ہو جاتی ہیں تو اس سے بھی پھر خیر نکلنے لگتی ہے۔ جس طرح ایک مردہ زمین بارش سے کس طرح لہلہا جاتی ہے، ہریالی ہر طرف، پھول پودے نظر آتے ہیں اور سب کے لیے وہ خیر کا سبب بنتی ہیں، تو پھر یہ دل بھی ان سے بھی پھر خیر پھوٹنے لگتی ہے، خیر نکل آتی ہے۔ اور جس طرح اگر بارش نہ ہو تو پانی نہیں، اگر پانی نہیں تو زندگی کا تصور ہی نہیں کہ انسان زندگی یعنی زندہ رہ سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی جو وحی ہے، قرآن بھی یہ ایک حیات زندگی ہے۔ اگر قرآن نہیں ہے ہماری زندگیوں میں تو ہم چلتے پھرتے بس ایک زندہ لاش ہے۔ تو ذرا ہم دیکھ لیں، اپنے آپ کا بھی جائزہ لیں، کیونکہ ہر زمین فرٹائل زرخیز نہیں ہوتی۔ کچھ زمین بڑی بنجر ہوتی ہیں، چاہے اس پہ کتنی ہی مرتبہ بارش برسے، نہ تو وہ زمین اپنے اندر پانی کو جذب کرتی ہے، نہ ہی وہ کبھی نرم پڑتی ہے، نہ ہی کبھی اس سے کوئی پھل پھول اگتے ہیں، بلکہ الٹا اس زمین سے آپ دیکھیں کہ جھاڑ جھنکاری اگتی ہے، بے فائدہ چیزیں جس میں کوئی خیر نہیں۔ تو ہم بھی دیکھیں ہماری دل کی زمین زرخیز ہے یا بنجر ہے۔ ہمیں بھی اپنے دل کی زمین کے لیے اس کو ہم نے پانی دینا ہے، اس کو ہم نے نرم کرنا ہے، اس کے گرد و غبار کو ہم نے دور کرنا ہے، اس سے ہم نے یعنی ایسے پھول اور پودے ہم نے اگانے ہیں تاکہ اس سے خیر ہی نکلے۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن کی فضیلت کے بارے میں فرمایا۔ یہ قرآن حق ہے، یہ بہترین کلام ہے، بہترین کلام، اور یہ عزت والا کلام ہے، بڑی ہی بابرکت
اور اس میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کے بارے میں کہ اس میں شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ کن کے لیے؟ ان کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ تو ایمان والوں کے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، ان میں دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم اس قرآن کے ساتھ ہم گزاریں، کیونکہ دیکھیں اگر ہم اس قرآن کو اپنا دنیا کا ساتھی بنائیں گے تب ہی یہ قرآن پھر ہمارا آخرت کا، ہمارے قبر کا، میدان حشر کا ساتھی بنے گا۔ اگر آج ہم اس کو اپنا ساتھی نہیں بنائیں گے تو کل کے دن کہیں یہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، الٹا یہ ہماری شکایت کرے گا۔ تو اسی لیے اپنی زندگیوں کے مقصد کو سمجھیں، اپنی زندگیوں کی رہنمائی، اپنے ہر معاملات میں قرآن سے رہنمائی لیجئے، اور یہ کہ اس کا حق ادا کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ آیت میں کافروں کے بارے میں ذکر ہے، کافروں کے بارے میں کہ انہم بے شک وہ یعنی وہ کافر، یکیدون تدبیریں کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، قیدا ایک تدبیر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں بے شک وہ کافر کچھ چالیں چلتے ہیں، یعنی قرآن کے خلاف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے تدبیریں کرتے ہیں، قرآن کے خلاف لوگوں کو کرتے ہیں، اس کے لیے وہ یعنی چالیں چل رہے ہیں۔ تو ان کی چالیں کیا ہوتی تھی؟ کتنی نے انہوں نے سازشیں کی، کتنی نے انہوں نے چالیں اور تدبیریں کی کہ مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تدبیریں کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَكِيدُ اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں، قیدا ایک تدبیر۔ تو اگر کافر اپنی تدبیریں کر رہے ہیں، اپنی چالیں چل رہے ہیں قرآن کے خلاف اور دین کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مومنوں کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں بھی تدبیر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں غافل نہیں ہوں، ان کی چالوں سے، ان کی سازشوں سے میں غافل نہیں ہوں، میں بھی تدبیر کر رہا ہوں اور ان کی چالوں کو توڑ کر رہا ہوں۔ اور تدبیر کس کو کہتے ہیں؟ تدبیر یعنی یہاں پہ جیسا قید کا لفظ آیا ہے، عربی کا الفاظ ہے، یہ لفظ ہے یہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، خفیہ چال کو، اور جس کا مقصد برا ہو، یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ کوئی پلاننگ کی جائے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، کسی کو قتل کرنے کے لیے۔ تو یہ اگر خفیہ پلاننگ جو ہوتی ہے، اگر اس کا مقصد اچھا ہے، نیک ہے، تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ لیکن اگر یہ خفیہ تدبیر اس کا مقصد اگر برا ہے تو پھر یہ بری ہے۔ تو یہاں وہ کیا کر رہے تھے؟ سب مل کر، سارے کافر جو تھے وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ تدبیریں کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے کہ کیا ایسا کریں کہ یہ باز آ جائے، یہ ایمان نہ لائیں، کیا ایسے کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کا کام نہ کریں۔ انہوں نے کیا کیا تدبیریں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیں، یا پھر آپ کو قتل کر دیں، یا پھر آپ کو یعنی مکہ سے نکال دیں۔ تو وہ اپنی پلاننگیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بھی کر رہا ہوں ایک تدبیر۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، تو اے نبی آپ مہلت دیجئے کافروں کو، یعنی آپ ان کو مہلت دیجئے۔ میں تو دیکھ رہا ہوں، میں تو غافل نہیں ہوں، میں یعنی دیکھ لوں گا، آپ کیا کریں؟ آپ ان کو مہلت دیں۔ کس طرح سے مہلت دیں؟ یعنی آپ ان کے عذاب کی جلدی نہ کریں، آپ یہ نہ دعا کریں کہ ان کے لیے عذاب بھیجیں، بلکہ کچھ مہلت دے دیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امہلہم رویدا، مہلت دینا تھوڑی سی، تو کافروں کو مہلت دیں، انہیں تھوڑے دنوں چھوڑ دیا، پھر میں ان کو میں دیکھ لوں گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بھی فرمایا ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیتے ہیں، پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، یہ مہلت ہوتی ہے، یہ بطور امتحان ہوتا ہے کسی شخص پر یا کسی بھی قوم پر۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ڈھیل دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً کو نہیں پکڑتا، فوراً کو سزا نہیں مل رہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل اور مہلت ہے۔ پھر وہ جب پکڑنا چاہے تو پھر اسے بچانے پر کوئی قادر نہیں، کہ کوئی پھر اللہ سے اس کو بچا ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے۔ تو واقعی یہ آیت ہمارے لیے بھی ایک اس میں سبق ہے، ڈرانے والی بات ہے کہ اگر ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں،
اگر ہم فرائض صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہے، اگر ہم ہمارے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہم ان کو تکلیفیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو رہا ہے، تو اس پہ بڑے خوش ہو کر بیٹھنے والی بات نہیں ہے کہ اگر میں غلط کرتی تو کچھ تو ہوتا نا. تو لیکن اللہ مہلت دیتا ہے، اور ایک مومن کو تو چاہیے کہ وہ ڈرتا رہے. اب اس مہلت کو کوئی اپنے لیے اچھا نہ سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، ہم نے پہلے بھی آیتیں دیکھی ہیں، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہے، پھر کوئی نہیں چھڑا سکتا. تو یہ جو مہلت ملتی ہے، یہ جو ڈھیل ملتی ہے کہ نافرمانی کیے جا رہے، کھلا نافرمانی ہو رہی ہے، گناہ کے کام ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد کفر ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، یا اگر ہم اپنے لیے بھی لیں، ہم بہت ساری نافرمانی کر اور کچھ نہیں ہو رہا، تو بہت ڈرنے والی بات ہے، کیونکہ جب پکڑ آئے گی تو بڑی سخت پکڑ ہوگی. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے والا بنائے. تو اس سورے کو ہم نے مکمل کیا ہے، تو پھر سے دوبارہ ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورے سے ہم نے کیا سیکھا، اس میں ہمارے لیے کون سے غور و فکر والے پوائنٹس ہیں، اس سے ہم کیا سبق حاصل کریں. اس سورے سے ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے اعمال کو ہم کیسے بہتر کریں، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اور آپ بھی تھوڑا سا غور و فکر کریں. بہت ہی خوبصورت یہ کمپیریزن ہے، جہاں ایک بارش ہو رہی ہے تو اس کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور کس طرح کی زمینیں ہیں. اسی طرح قرآن کی جب یہ وحی کی بارش ہوتی ہے تو دلوں پہ اس طرح یہ کس طرح اثر کرتے ہیں. تو کبھی بیٹھیں، غور و فکر کریں، اور اس میں سے بھی بہت ساری یعنی تدبر کے پوائنٹس ڈھونڈ کر نکالیں. تو چلیں دیکھتے ہیں آج کے سورے سے ہم نے کیا سیکھا، اور اس سے ہم نے اپنی زندگیوں میں کس طرح اس کو ہم نے شامل کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں سب سے پہلا تدبر کا پوائنٹ، جہاں ہم نے اپنے عمل کو درست کرنا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، قسم کھا کر کیا بات فرمائی؟ یہی کہا نا کہ ہر نفس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ ہے، یعنی جو حفاظت کر رہا ہے انسانوں کی. اور ایسے بھی فرشتے ہیں جو انسان کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، ان کی باتوں کو لکھ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں، ایک انسانی فطرت ہوتی ہے، انسان کو لوگوں کی نظروں کا بہت احساس ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت پر ہم ذرا ٹھیک ہو کر بیٹھ بھی جاتے ہیں. اگر 4 لوگوں کے سامنے ہم نے کھانا بھی کھانا ہے تو بڑے احتیاط سے ہم کھاتے ہیں، بڑے اخلاق کے ساتھ کھاتے ہیں. تو 4 لوگوں کا ہمیں بڑا احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور اسی طرح دیکھیں کیا بات ہے کہ ایک لال بتی، صرف ایک ریڈ لائٹ ٹرافک پر ہمیں روک دیتی ہے. اسی طرح ہائی وے پر دیکھیں، بظاہر وہاں پر کوئی ایسے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں ہائی وے پر بھی کوئی اوور سپیڈنگ نہیں کرتے، تیز گاڑی نہیں چلاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ کیمرے کا احساس ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور وہ کیمروں کو دیکھ کر فوراً بریک لگ جاتا ہے. سب کو ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کو یعنی ایمرجنسی ہو، جلدی بھی کہیں جانا ہو، لیکن پھر بھی بریک لگ ہی جاتا ہے. اور کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ اگر ٹریفک سگنل بریک کر دیں گے یا پھر اوور سپیڈنگ کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ قتل تو نہیں کریں گے نا، جرمانہ ہی ہوگا. لیکن پھر بھی دنیا کے نقصان کا اتنا ہمیں خیال اور احساس ہے، اس کا اتنا ڈر ہے کہ فوراً بریک لگ جاتا ہے. پولیس کا ڈر، کیمرے کا اتنا احساس، حکومت کا. لیکن کیا بات ہے، ہمارے ایمان اتنے کمزور کیوں ہو گئے؟ جہاں اللہ نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہر نفس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں، اور وہ چھٹی نہیں لیتے، وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، وہ ہر ایک ہماری منہ سے نکلی ہوئی بات کو وہ لکھ رہے ہیں، ہمارے ایک حرکت کو، ہمارے ہر ایکشن کو، ہمارے ہر عمل کو وہ لکھ رہے ہیں. کیا یہ احساس ہے ہمیں؟ کیا یہ احساس ہے؟ یہ احساس ہمیں ہوتے ہوئے کئی ہم گناہ کے کاموں سے کبھی رکے ہیں؟ جس طرح ایک کیمرہ لگا ہوا ہے تو اس سے کس طرح ہمارا بریک لگ جاتا ہے. کیا یہ جب خیال آیا کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اس خیال کی وجہ سے، اس احساس کی وجہ سے کبھی گناہوں سے کبھی ہم رکے ہیں؟ یہ تو احساس ہے ہی نہیں، نہ ہی اس کی ہمیں کوئی فکر ہے، نہ ہی اس کا کوئی ہمیں ڈر ہے. تو آج سے انشاءاللہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، اس آیت کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نفس پر فرشتہ مقرر ہے. تو اب یہ نہیں کہہ سکتے میری زبان، میری مرضی، میں جو چاہے بولوں، میں جو چاہے کروں، نہیں، سب لکھا جا رہا ہے.
تو اب پتہ نہیں، اب ہم دیکھیں زندگی کے اس موڑ پر ہم آ گئے، ہم نے کتنی زندگی اپنی یعنی گزار چکے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے کہا، کیا کچھ ہم نے کیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ سب کے پاس وقت ہے، ہم سب کے پاس وقت ہے۔ ابھی بھی جو فرشتوں نے لکھا ہے اس کو ہم مٹا سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لیں کہ میں نے آج تک پتہ نہیں کون کون سی غلطیاں کی ہیں، کون کون سی نافرمانیاں کی ہیں۔ ابھی قبر میں جانے سے پہلے ہم سب کے پاس مہلت اور وقت ہے، ہم ان چیزوں کو مٹا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ہم نے عمل کی بات لی کہ اسے نہیں بھولنا، یہ احساس ہمیں 24 گھنٹے ہونا چاہیے، میں چاہے کہیں بھی ہوں، کہ مجھے کوئی دیکھ رہے ہیں، میری ایک ایک نقل و حرکت نوٹ کر رہے ہیں۔ تو ذرا ہمیں کیئرفل رہنا ہے اور تقوی والی زندگی ہم نے گزارنی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات ہم نے اس سورے میں دیکھی، جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ انسان کو اچھلتے ہوئے پانی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ جب دوبارہ پیدا کرے گا تو اس کا کوئی مقصد ہے؟ اگر پیدا ہی کر کے چھوڑ دیتا اللہ دوبارہ پھر سے تو کوئی فکر والی بات نہیں تھی۔ فکر والی بات یہ ہے کہ اللہ دوبارہ مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کرے گا؟ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے، کیونکہ وہ پیدا اس لیے کرے گا آپ کو اور مجھے اور تمام انسانوں کو۔ کیونکہ سب کو ان کے اعمال کی جزا اور سزا ملے۔ اگر اچھے کام کیے ہیں تو اس کی جزا ملے گی، برے کام کریں گے، نافرمانی گناہوں کے کام کیے ہیں تو اس کی سزا ملے گی۔ تو اپنی فکر کریں، ہم سب کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، کتنی عبادات میں کوتاہیاں ہم نے کی ہے، اس کی سزا اگر ہمیں وہاں ملی تو کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے، نہ ہی گناہوں کی وہاں معافی مانگ سکتے۔ ابھی ہم سب کے پاس وقت ہے۔ اسی طرح اپنے گھر والوں پر ظلم و زیادتی کر دیتے ہیں، تو یہاں تو وہ بیچارے معصوم کبھی کچھ کہتے نہیں، تو وہاں لیکن یہ ہے کہ اس کی سزا اگر ملی تو کہاں بھاگیں گے ہم؟ آپ دیکھ لیں یہاں اس دنیا کی زندگی میں کہیں ساس ہے جہاں بہو پہ ظلم و زیادتی کر رہی ہیں، کئی ایسے گھرانے ہیں جہاں بہو ہے جو ساس پہ ظلم و زیادتیاں کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں رشتوں میں ایک دوسرے پہ ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں۔ تو یہاں تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والا کمزور ہے تو اس کو بہت دبا کر رکھا ہوا ہے، لیکن ایک دن جزا اور سزا کا دن آئے گا، تو وہاں ہم اللہ تعالیٰ کو کیا بول کر بچ سکیں گے؟ تو ایک ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنا ریکارڈ بہت ہی صاف ہم رکھیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے اسی سورے میں دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، اور جس دن راز فاش ہو جائیں گے، جس دن اللہ تعالیٰ رازوں کو ظاہر کر دے گا، جس دن بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ کبھی آپ نے یہ سین دیکھا ہے؟ اگر آپ نے سفر کیا ہے تو آپ دیکھیں بیگیج ہوتا ہے، کئی لوگوں کا تو بیگیج زیادہ چیک نہیں کرتے، اسی طرح امیگریشن سے چھوڑ دیتے ہیں، اور کئی لوگوں کا تو بیگیج، ان کا بیگ اس طرح کھول کے ایک ایک چیز کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ ایک ایک چیز نکال کے وہ رکھ دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ جس کا بیگیج ہے وہ سب کے سامنے اتنا شرمندہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کی ایک ایک چیز سب کے سامنے نکال کے رکھ دی جاتی ہے۔ تو وہاں پہ کوئی ہمارے چیزوں کی جانچ پڑتال نہیں ہوگی، وہاں پہ ہمارے اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، وہاں پہ وہ تمام راز اللہ تعالیٰ فاش کر کے رکھ دے گا۔ تو اس سے ہمارے لیے عمل کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بالکل صاف رکھیں، اپنے دل کو ہم بہت صاف رکھیں، دلوں میں کوئی ایسی چیزیں نہ ہو چھپی ہوئی جو کل کے دن، قیامت والے دن وہ چیزیں ہماری رسوائی کا سبب نہ بنیں۔ تو جہاں ہم ظاہری عبادات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے خاص خیال کیا رکھنا ہے، توجہ کہاں دینا ہے؟ دل کی طرف، دلوں کو صاف رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا قرآن کا ذکر آیا، وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، اور قسمیں کھا کر کیا کہا کہ یہ قرآن حق ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ اسے بغیر سمجھے بس پڑھ کر ختم پہ ختم کرتے جائیں، نہ ہی اسے رٹا لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔
نہ ہی اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سجا سجا کر ریشم کے غلافوں میں لپیٹ کر اوپر کہیں اوپر شیلفوں میں رکھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے نازل نہیں فرمایا، نہ ہی اسے تعویذ بنانے کے لیے۔ اس کا جو اصل مقصد ہے وہ اصل مقصد تو ہم اس کا حق ادا کرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں ہم رہنمائی چاہتے ہیں، ہم گائیڈنس چاہتے ہیں، تو یہ ہمیں قرآن سے ملے گی۔ اور اس پہ ایک بہت ہی پیارا ایک کلام ہے، قرآن کی فریاد، آپ سنیں اسے۔ اس میں دیکھیں کہ قرآن کے ساتھ کس طرح ہنسی مذاق کر رہے ہیں، یعنی قرآن کا جو حق ہے وہ حق نہیں ادا کر رہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے اس میں دیکھا ایٹ لاسٹ آخر میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مہلت کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں مہلت دی ہے، کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ تو چلیں کافروں کو تو ڈھیل ملی ہوئی ہے، لیکن ایک مومن بھی تو بے خوف ہو کر نہیں بیٹھ سکتا نا۔ اگر ہماری عبادات صحیح نہیں ہے، نمازوں میں ہم غفلت کر رہے ہیں، اگر ہم شرک اور بدعات میں مبتلا ہے، حرام کاریوں سے پیسے کما رہے ہیں، حرام کاروبار ہے، حرام نوکریاں ہو رہی ہیں، اور لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں، سب کو دبا دبا کر رکھے ہیں، سب کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، کچھ بھی برا نہیں ہو رہا ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے، تو اس ڈھیل کو ہمیں اپنے آپ کے لیے اچھا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی خوش ہونے والی بات نہیں ہے کہ دیکھیں میں اتنا کر رہی ہوں، کچھ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے کوئی پکڑ ہی نہیں آئی، تو کچھ نہیں ہوا تو سب ٹھیک ہے، تو یہ خوش ہونے والی بات نہیں ہے، بے خوف ہو کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش کرنا ہے کہ جلد سے جلد ہم سدھر جائیں، جلد سے جلد ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنے اعمال کو ہم درست کر لیں، کیونکہ یہ مہلت اگر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، تو اس کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں ہم۔ جب پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ملتا، کوئی نہ پھر بچا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ اس سورے میں کافی ایسے ہمارے لیے تدبر کے پوائنٹس تھے، کافی عمل کی باتیں ہیں، آپ خود بھی تھوڑے سوچیں عمل کے پوائنٹس اور کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو تقوی والی زندگی عطا فرما، ہماری تنہائیوں میں، ہماری محفلوں میں، ہمارے معاملات، ہمارے باتوں میں یا رب تو ہمیں تقوی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے، حسد سے، کینہ، بغض، اللہ ان سب چیزوں سے ہمارے دلوں کو تو پاک فرما دے۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں پر ہماری پکڑ نہ کر، ہمیں درگزر فرما اور ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما۔ یا اللہ اس دن ہمارے گناہوں پر تو پردہ ڈالے رکھنا، ہمیں وہاں پر سب کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا لے۔ یا اللہ تو ہمیں ہدایت دے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے لیے اس دنیا کو سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنا، آمین یا رب۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہم جو کچھ سیکھے ہیں اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔